اس کے ذہن میں کچھ عرصہ پہلے والا گھر کا منظر گھومنے لگا، جس میں وہ اپنے والدین سے اجازت لے کر دوسرے شہر ایک نوکری کی وجہ سے گیا تھا۔ چونکہ اس کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے اسے اپنے شہر میں تو کوئی جاب نہیں ملی تھی، اس لیے اسے اپنے دوست کی وساطت سے دوسرے شہر میں ایک سگریٹ بنانے والی کمپنی میں معمولی سی جاب مل گئی تھی۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی، لیکن اس نے بیکار رہنے کی بجائے وہاں جا کر نوکری کرنے کو ترجیح دینا زیادہ مناسب سمجھا، اور اسی طرح سے اسے وہاں 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران وہ اپنی تنخواہ کا بیشتر حصہ باقاعدگی سے اپنے ماں باپ کو بھیجتا رہا تھا، جس سے ان کی اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ کوئی بہن بھائی تو تھا نہیں، اس لیے اکلوتا ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ توجہ حاصل تھی، لیکن اس نے اپنے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے خود پر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے معمولی تنخواہ پر بھی دوسرے شہر جانے کو ترجیح دی تھی۔ والدہ کی طبیعت کی ناسازگی کا سن کر اس سے رہا نہیں گیا تو وہ پہلی فرصت میں 2 دن کی چھٹی لے کر پہلی ٹرین سے اپنے گھر کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ چونکہ وہاں کی آبادی زیادہ نہیں تھی، اس لیے بڑی ٹرینیں وہاں نہیں رکتی تھیں، اس لیے جو لوکل ٹرین چلتی تھی وہ اتنے چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر ٹھہرتی تھی کہ اپنے شہر پہنچتے پہنچتے اسے اندھیرا ہو چکا تھا، اور اس وقت بھی تقریباً رات کا 1 بج چکا تھا۔ لیکن اس بات کی تسلی تھی کہ اسٹیشن سے نکلتے ہی اسے ایک ٹیکسی مل گئی تھی، چونکہ اس کے ڈرائیور نے اس سے زیادہ پیسوں کا مطالبہ کیا تھا، اور اس نے بھی اسے غنیمت جانتے ہوئے اسے ہاں کہہ دی تھی، اور اس وقت وہ اپنے گھر کی جانب جانے والے راستے پر جا رہا تھا۔ 1:15 بجے اپنی گلی کے نکڑ پر اتر کر اس نے ٹیکسی والے کو پیسے دے کر روانہ کیا، اور خود ہینڈ بیگ ہاتھ میں لٹکائے اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کا گھر گلی کی آخری نکڑ پر واقع تھا، اور اس سے آگے شہر کا ایک بڑا قبرستان بھی تھا۔ اس وقت ساری گلی میں سناٹا پھیلا ہوا تھا، کہیں کہیں لوگوں کے گھروں کے سامنے لگے بلب مدھم روشنی سے رات کا اندھیرا کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چونکہ گلی میں لوگوں نے اپنے مکانوں کے اوپر کے بہت سے حصے آگے بڑھا کر تقریباً آدھی گلی کو ڈھانپ دیا تھا، اس لیے چاند کی روشنی بھی پوری طرح گلی میں پھیلے اندھیرے کو دور کرنے سے قاصر تھی۔ چونکہ وہ مقامی تھا، اس لیے اسے اپنے گھر کا راستہ دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں تھی۔ وہ لمبے لمبے قدموں سے اپنے گھر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس کے تصور میں ہی نہیں تھا کہ رات کے اس وقت اچانک ایسا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا اور یکدم رک گیا۔ یہی رکنا اس کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا تھا۔ تھپڑ کی ضرب اس قدر زوردار تھی کہ اس کے ہاتھ سے ہینڈ بیگ چھوٹ کر نیچے زمین پر جا گرا، اور وہ اپنے پھٹے ہوئے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک جانب گر گیا۔ ایک ہی تھپڑ نے اس کا گال پھاڑ کر رکھ دیا تھا، اور اس میں سے نکلنے والے خون سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ان دونوں بھیانک چہروں والے اشخاص نے اس پر حملہ کر دیا تھا، اور چند ہی لمحوں میں وہاں راشد کی مردہ حالت میں لاش پڑی تھی۔ وہ بھوکے کتوں کی طرح اسے بھنبھوڑ رہے تھے۔ رات کے وقت اگر کوئی یہ بھیانک منظر دیکھ لیتا تو شاید دہشت سے ہی مر جاتا۔ وہ اس کے جسم کے کچھ حصوں سے نکلنے والے تازہ لہو کو پینے لگے، اور پھر کچھ منٹوں بعد ایک نے جلدی سے اس لاش کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور واپسی کے لیے چل پڑے۔ وہ جلد از جلد اپنے شکار کے جسم سے تمام خون نکال کر اپنے اس خونخوار ساتھی کو پیش کرنا چاہتے تھے۔ نیلے کنویں میں رکھے تابوتوں کا آج تیسرا دن تھا۔ اس دوران پہلے سے موجود 4 ڈرکلاؤں نے یہ پوری کوشش کی تھی کہ کسی طرح ان پر سورج کی ایک کرن بھی نہ پڑ سکے، اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی ان تابوتوں کو اس زاویہ پر رکھ دیا تھا جہاں مشکل سے ہی سورج کی روشنی پہنچ پائی۔ کنویں کی تہہ میں پہنچنے کے لیے انہیں ایک سرنگ سے ہو کر جانا پڑتا تھا، جس میں جا بجا مکڑیوں نے اپنے جالے تانے ہوئے تھے۔ اس میں موجود ایک عجیب طرح کی سڑانت پھیلی ہوئی تھی، لیکن چونکہ وہ اسی دنیا کے باسی تھے، اس لیے انہیں وہاں پھیلی وحشت سے کوئی خوف نہیں آتا تھا۔ سالوں پرانے کنویں اور سرنگ بنانے کا مقصد کیا تھا، ان کو جاننا انہوں نے ضرور نہیں سمجھا تھا۔ انہیں تو اپنی آماجگاہ کے طور پر اسی طرح کا علاقہ چاہیے تھا جو اس وقت ان کے قبضے میں تھا۔ اپنے شکار کو کندھے پر اٹھائے وہ اسی بوسیدہ عمارت کے سامنے پہنچ گئے تھے، اور پھر راہداری سے ہوتے ہوئے اسی بڑے ہال میں پہنچ کر اس لاش کو نیچے زمین پر پٹک دیا۔ لاش کٹی پٹی حالت میں ایک طرف لڑھک گئی۔ پھر ایک نے جلدی سے ایک طرف رکھا ایک بڑا سا پیالہ اٹھایا اور اپنے نوکیلے ناخن سے اس لاش کے نرخرے اس میں گھسیڑ دیے۔ خون کا ایک فوارہ سا اچھل کر باہر نکلا، جس کے آگے اس نے جلدی سے وہ پیالہ کر دیا جو فوری لبالب بھر گیا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر ایک جانب رکھا ایک اور برتن اٹھا کر باقی کا خون اس میں بھرنے لگا۔ اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ کسی سراہی سے نکلنے والے شربت کو بھر رہا ہو۔ دوسرا بھیانک شخص جلدی سے باہر نکل کر کہیں چلا گیا۔ پھر جلد ہی وہ اسی خونخوار چہرے والے شخص کے ساتھ ہال میں داخل ہوا، جس کے چہرے پر ایک عجیب طرح کی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ غالباً اس کے ساتھ آنے والے شخص نے اسے آج کے شکار کے متعلق پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ قریب پہنچ کر اس خونخوار شخص نے سامنے پڑا پیالہ ہاتھوں میں اٹھایا اور جلدی سے منہ سے لگا کر سارا خون غٹا غٹ کر کے پی گیا۔
اس کی گردن کی رگیں پھولنے پچکنے لگیں اور ایک لمحہ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے ابھی گوشت کو پھاڑتے ہوئے باہر نکل آئیں گی۔ تازہ لہو پی کر اس کی آنکھوں میں ایک خمار سا اتر آیا تھا۔ اس کے جبڑوں سے 2 نوکیلے دانت باہر کی جانب نکل آئے تھے اور آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ دونوں سہم کر ایک جانب کھڑے ہو گئے تھے۔ آج تم دونوں نے میری پیاس بجھا کر بہت اچھا کیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کو آسان موت دی جائے۔ یہ کہہ کر اس نے جھپٹا مار کر ان دونوں کی گردنوں پر ایک ایک وار کیا۔ اس کا حملہ اتنا اچانک اور تیز تھا کہ دونوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور دوسرے ہی لمحے ان دونوں کی گردنیں ان کے جسموں سے الگ ہو کر کسی فٹ بال کی مانند اچھل کر ہال کے ایک کونے میں لڑھک گئیں اور ان کے بے جان لاشیں زمین پر تڑپنے لگے۔ تم دونوں اب کسی کام کے نہیں رہے، اس لیے جو میرے ساتھی اب نیلے کنویں میں تمہاری جگہ لیں گے وہی میرے لیے کام کریں گے۔ اس خونخوار چہرے والے نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے حقارت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ایک لمبی ڈکار لیتے ہوئے واپس باہر جانے والے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ شہر میں پھیلنے والی خبروں کی وجہ سے ایک خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ ان ڈرکلاؤں کی خام خیالی تھی کہ رات کے اس پہر انہیں راشد کے ساتھ وہ لرزہ خیز سلوک کرتے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ گلی میں موجود ایک گھر کی چھت پر سوئے ایک شخص نے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، جس میں 2 خونخوار اور بھیانک شکلوں والے لمبے چوغوں میں ملبوس اشخاص ایک شخص کو بری طرح بھنبھوڑ رہے تھے۔ اس وقت اس پر اس قدر خوف طاری ہوا تھا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی اس وقت اٹھانا نامناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ واش روم جانے کی غرض سے اٹھا تھا اور پھر کسی خیال سے نیچے گلی میں جھانکنے پر اسے وہ سارا خونی منظر نظر آ گیا تھا۔ اس وقت تو وہ خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹا اسی مظلوم شخص کے متعلق سوچ رہا تھا جس کے ساتھ وہ بھیانک سلوک کیا گیا تھا۔ اسی سوچ میں اسے ساری رات نیند بھی نہیں آئی تھی، اور صبح کا سپیدہ نمودار ہوتے ہی وہ پہلی فرصت میں چھت سے نیچے اترا اور ساری حقیقت اپنے گھر والوں کو بتا دی، اور پھر کچھ ہی دیر میں پوری گلی کے علاوہ سارے شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی مانند پھیل گئی کہ رات اس گلی میں 2 عجیب حلیے کے افراد نے ایک شخص کو بری طرح قتل کیا اور اس کی لاش لے کر کہیں غائب ہو چکے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہاں موجود ایک ہینڈ بیگ کی وجہ سے اور اس میں موجود کپڑوں اور ایک شناختی کارڈ کی کاپی کی مدد سے پتہ چل چکا تھا کہ وہ اسی گلی کا بدنصیب شخص راشد تھا، جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ اس کے والدین کی تو بری حالت تھی۔ بات جلد ہی مقامی پولیس تک جا پہنچی اور پھر بڑے پیمانے پر ان درندوں کی تلاش شروع کر دی گئی تھی۔ کچھ مقامی سراغ رساں کتوں اور کھوجیوں کی مدد سے ان نامعلوم افراد کے تعاقب میں وہ لوگ اس وقت اسی جنگل کی جانب بڑھ رہے تھے، جس کے متعلق افواہیں پھیلی ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں نے وہاں سے کچھ ایسے افراد کو دیکھا ہے جو وہاں ایک موجود بوسیدہ عمارت سے نکلتے تھے۔ یہ باتیں ان لوگوں نے پھیلائی تھیں جو کسی مجبوری کے تحت اکثر رات کے وقت اس جنگل سے گزرتے تھے۔ پہلے تو لوگوں نے ان باتوں کو ان کے دماغ کا خلل جانا، لیکن اب جب اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو انہیں یقین کرنا ہی پڑا۔ ویسے بھی شاید اس سے پہلے اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہوں، لیکن چونکہ انہوں نے کبھی سنا نہیں یا کسی کو پتہ نہیں چل سکا ہوگا، اس لیے وہ سب اس کو پہلا واقعہ ہی سمجھ رہے تھے۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا جو رات کو پیش آ چکا تھا۔ مقامی پولیس پارٹی بھی جنگل کے قریب پہنچ چکی تھی، اور دن کا وقت ہونے کی وجہ سے جنگل کے آس پاس کچھ راہگیر بھی آتے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بھی پولیس پارٹی کے ساتھ کتوں اور بہت سے افراد کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر کسی پاس سے گزرنے والے سے پوچھنے پر جب انہیں رات کے واقعہ کا پتہ چلا تو وہ سر پر پاؤں رکھ کر یوں بھاگے جیسے ان خوفناک افراد کا اگلا شکار وہی ہوں گے۔ جنگل میں اس وقت پرندوں نے ایک شور برپا کر رکھا تھا، اور پھر کبھی کبھی کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے بھی پرندے درختوں پر اڑ کر شور مچا رہے تھے۔ وہ لوگ محتاط اندازے کے مطابق اسی جانب بڑھ رہے تھے جہاں وہ بوسیدہ عمارت واقع تھی۔ پہلے چونکہ اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اس لیے کبھی انہوں نے اس طرف جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بوسیدہ عمارت کسی دور میں ایک خوبصورت ریسٹ ہاؤس تھی جو وہاں فارسٹ آفیسر کے رہنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ پھر پتہ نہیں کہ کیا حالات پیش آئے کہ وہاں کوئی فارسٹ آفیسر رہنے کو تیار نہ ہوتا تھا، اس لیے رفتہ رفتہ عمارت کی طرف حکومت کی بھی توجہ نہ رہی، اور رفتہ رفتہ ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر گئی۔ شاید اسی لاپرواہی کی وجہ سے ان کو ڈرکولاؤں نے اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ عمارت کی نحوست دن میں بھی اتنی ہی دکھائی دے رہی تھی جتنی کہ رات کے وقت نظر آتی تھی۔ گردش لیل و نہار کی وجہ سے اس کی خستہ حالی حکومت کی عدم توجہی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ لوگ کچھ دیر درختوں کے نیچے کھڑے اس عمارت کا جائزہ لیتے رہے، لیکن جب اس میں کسی کی کوئی حرکت دکھائی نہ دی تو انہوں نے اس کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔
پھر وہ لوگ 4 کی ٹولیوں میں عمارت کے سامنے اور پیچھے سے اس کے اندر جانے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ عمارت میں باہر کی نسبت اندر زیادہ نحوست چھائی ہوئی تھی۔ وہاں جا بجا گندگی اور غلاظت کے ڈھیر دکھائی دے رہے تھے۔ سامنے کے رخ ایک راہداری اندر جاتی نظر آ رہی تھی اور کچھ دیر وہاں رکے، پھر محتاط طریقے سے قدم اٹھاتے اندر کی جانب بڑھنے لگے۔ راہداری کے دونوں جانب کمرے تھے، دروازے کھڑکیاں سب غائب تھیں۔ وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ چونکہ اس عمارت میں انہوں نے کتوں کو لے جانا مناسب نہ سمجھا تھا تاکہ ان کے بھونکنے سے اندر کے افراد خبردار نہ ہو جائیں۔ کچھ دور جانے کے بعد انہیں ایک جانب ایک حال دکھائی دیا جس میں اس وقت کوئی موجود نہ تھا اور نہ ہی کوئی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حال میں داخل ہوئے اور دائیں جانب ایک دروازہ دیکھ کر اس میں جھانکنے لگے۔ کچھ دور جانے کے بعد انہیں ایک جانب ایک حال دکھائی دیا جس میں اس وقت کوئی موجود نہ تھا اور نہ ہی کوئی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حال میں داخل ہوئے اور دائیں جانب ایک دروازہ دیکھ کر اس میں جھانکنے لگے۔ یہ ایک کمرہ تھا جس کی دیوار کا اور اس پر پڑے پردوں کا رنگ سیاہ تھا۔ اس میں نہ کوئی روشن دان تھا اور نہ ہی کوئی بلب وغیرہ، لیکن وہاں پھیلی ایک عجیب طرح کی سڑاند سے ان کے ناک پھٹے جا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آس پاس خون پھیلا ہوا اور اس میں سے سڑاند اٹھ رہی ہو۔ اور پھر جلد ہی انہیں وہاں پر موجود ایک ہیولہ دکھائی دیا جو ایک سائیڈ پر رکھے ایک پلنگ پر لیٹا خراٹے لے رہا تھا۔ اس کے خراٹے بھی بڑے خوفناک انداز کے تھے، جیسے دو پرندے آپس میں لڑ رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے فوری ایک فیصلہ کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ہتھیاروں کا رخ اس کی جانب کر کے فائر کھول دیے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس ویران اور بوسیدہ کھنڈر نما عمارت میں کوئی عام انسان تو ہوگا نہیں، اس لیے انہوں نے رسک لینا گوارا نہ کیا، اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پلنگ پر لیٹا شخص چند ہی منٹوں میں ایک لاش کی طرح وہاں پڑا تھا، اور پھر لوگوں کی یہ بے سروپا باتوں کی کلئی بھی کھل گئی کہ ڈرکولا کو صرف اس کے دل میں لکڑی کی کھونٹی ٹھونک کر ہی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اسے ختم کرنے کے بعد انہوں نے مزید افراد کی تلاش شروع کر دی۔ اس شخص کی اس طرح ایک کمرے میں موجودگی سے صاف ظاہر تھا کہ لوگوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ حرف بہ حرف سچ نکلا تھا۔ ایک اور کمرے میں انہیں 2 اور اسی طرح کے افراد سوئے مل گئے، انہیں بھی انہوں نے گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ پھر صحن میں موجود ایک کنویں میں جھانکنے سے انہیں اس کی تہہ میں 4 تابوت دھرے دکھائی دیے جو ایک جانب دیوار کے ساتھ رکھے تھے، جو بغور دیکھنے پر ہی دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے ان تک پہنچنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ہو نہ ہو اس کنویں کی تہہ تک پہنچنے کا کوئی خفیہ راستہ ضرور ہوگا، ورنہ اتنے بھاری تابوت اس کی تہہ تک کیسے پہنچائے جاتے۔ سر یہ دیکھیے، نیچے سیڑھیاں اتر رہی ہیں، پولیس کے ایک فرد نے ہاتھ سے ایک بڑا سا پتھر دوسری جانب سرکاتے ہوئے کہا۔ پھر سب اسی جانب بڑھ گئے۔ کچھ دیر تک اندر پتھر وغیرہ پھینکنے پر بھی کوئی آواز سنائی نہ دی تو وہ اندر تک جانے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگے۔ سیڑھیاں شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہوتی چلی گئیں۔ کافی دیر تک سیڑھیاں اترنے کے بعد ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ ایک سرنگ میں پہنچ چکے تھے جس میں ایک عجیب طرح کا تعفن پھیلا ہوا تھا۔ بدبو اس قدر تیز تھی کہ ایک لمحہ کے لیے وہاں رکنا محال ہو رہا تھا، لیکن مجبوری تھی کہ انہوں نے وہ تابوت وہاں سے نکال کر دیکھنے تھے کہ ان میں کیا تھا۔ اپنی ناکوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ کر انہوں نے اس جانب بڑھنا شروع کر دیا تھا جس طرف انہیں جگنوں کی مانند روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ غالباً وہ اس کنویں کی طرف جانے والا راستہ ہی تھا۔ وہ خاموشی سے بغیر بولے آگے بڑھتے چلے گئے۔ جیسے جیسے وہ اس طرف بڑھ رہے تھے وہاں پھیلی سڑاند اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب انہیں اپنے سانس گھٹتے محسوس ہونے لگے تھے، لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ کنویں کے اندر موجود تھے۔ ابھی وہ ان تابوتوں کو وہاں سے اٹھا کر باہر لے جانے کے متعلق سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ان تابوتوں کے ڈھکن زور زور سے ہلنے لگے۔ یکدم یوں محسوس ہونے لگا جیسے کنویں میں بھونچال آ گیا ہو اور کسی بھی لمحے ان تابوتوں کے ڈھکن بھگ کر کے ہوا میں اڑ جائیں گے اور ان میں موجود چیزیں بھی اچھل کر باہر آ جائیں گی۔ اور پھر وہی ہوا۔ تابوتوں کے ڈھکن ایک زوردار دھماکے سے اچھلے اور اتنے بلند ہوئے کہ کنویں کی منڈیر سے باہر جا گرے، اور دوسرے ہی لمحے ان کے اندر لیٹے 4 افراد بھیانک چہروں کے ساتھ اپنے اپنے تابوت میں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے اس قدر خوفناک تھے کہ ایک نظر ڈالنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کھڑے ہو کر ان کے لیے وبال جان بنتے، وہاں موجود پولیس کے افراد نے بے تحاشا پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اسلحہ کا رخ ان کی جانب کر کے فائر کھول دیے۔
ان نئے تیار ہونے والے ڈریکولاؤں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے پہلے جنم دن کے موقع پر انہیں موت کا تحفہ مل جائے گا۔ وہ کوئی آواز نکالے بغیر ہی اپنے انہی تابوتوں میں دوبارہ لیٹ گئے، دوبارہ کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ بے تحاشا فائرنگ کی آوازیں سن کر ان کے بقایا ساتھی بھی دوڑتے ہوئے عمارت میں داخل ہو چکے تھے، اور پھر وہاں موجود کنویں میں سے آنے والی آوازوں پر انہوں نے اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو ان کے ساتھی اندر موجود تھے۔ پھر انہیں اپنی جانب دیکھتے پا کر انہوں نے چند اور افراد کو انہی سیڑھیوں سے وہاں تک پہنچنے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ چاروں تابوتوں کو کنویں سے باہر نکال لائے تھے۔ تابوتوں میں موجود بھیانک چہروں والے افراد کی مردہ حالت میں ہونے کے باوجود دیکھ کر ان پر ایک خوف سا طاری ہو گیا تھا۔ سب ان افراد کی بہادری کی تعریف کرنے لگے جنہوں نے ہمت کر کے ان بھیانک افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ جنگل میں دکھائی دینے والے وہ عجیب طرح کے لوگ دراصل ڈریکولا تھے جنہوں نے اس بوسیدہ عمارت کو اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ شاید وہ اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کتنے گھروں کے افراد کو اپنا لقمہ بنا چکے تھے، لیکن ابھی بھی ان کے مذموم کاموں کا پتہ نہ چلتا اگر گلی میں ایک گھر کی چھت پر موجود شخص وہ انہیں اس رات نہ دیکھ لیتا۔ یہ بھی ایک طرح سے وہاں کے رہائشیوں کے حق میں اچھا ہی ثابت ہوا تھا کہ بروقت ان ڈریکولاؤں کا پتہ چل گیا تھا اور ان کی جلد سرکوبی کر لی گئی تھی، ورنہ پتہ نہیں کب تک کتنے اور معصوم لوگ ان کا ترنے والا بنتے رہتے۔ بعد میں کافی عرصہ تک لوگوں نے دوبارہ اس جنگل کی طرف جانے کی ہمت نہیں کی، اور پھر وہاں کے لوگوں کی بھرپور سفارش پر اس بوسیدہ عمارت کو وہاں سے ختم کر دیا گیا تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی مخلوق اس میں بسیرا نہ کرنے پائے۔ پولیس پارٹی کے تمام افراد کو حکومت کی جانب سے انعامات سے نوازا گیا، جن کی ہمت و بہادری کی بدولت وہاں کے مکینوں کی جان بخشی ممکن ہو پائی تھی۔